من نفس شيء ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں پر، واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں فائدہ دے گی، نفس، کوئی جان، ان نفس، کسی جان کو، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتوں، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ نہیں لیا جائے گا بدلہ سے مراد ہے کہ یعنی کہ کسی کے بدلے میں کوئی نہیں پکڑا جائے گا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالی یہاں نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم میرا شکر کرو، میں نے تمہیں عزت بخشی، فضیلت بخشی، تمہارے اندر نبی، پیغمبر، رسول بھیجے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اگر اولاد ہو ان کی تو تم خرمستیاں کرو، منمانیاں کرو اور یہ تمہیں کوئی چیز فائدہ دے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اعمال کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو عزت پاؤ گے، اگر تم نافرمانیاں کرو گے، بغاوتیں کرو گے تو ذلت اور عذاب تمہارا مقدر ہوگا۔ اسی بنیاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنی پھوپھی صفیہ کو اور اپنے چچا عباس کو کہا تھا کہ میرے مال میں سے جو تم سوال کرو گے میں دے دوں گا، لیکن قیامت کے دن اگر تم اعمال نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے تو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو پھر اور کون ہے جو کسی کے کام آ سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں دے کر کے بھیجا ہے۔ فرمایا، ایک تو اللہ نے مجھے 1 مہینے کی مسافت پر روب دے کر کے بھیجا ہے۔ کیا ہے روب؟ مطلب دشمن 1 مہینے کے فاصلے پر مجھ سے دور ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ نے میرا ڈر اور خوف پیدا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے ایک یہ شان بخشی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پوری زمین اللہ احکم الحاکمین نے میرے لیے حلال کر دی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پہلی امتوں کے لیے لازم تھا کہ وہ عبادت گاہ میں جا کر کے عبادت کریں گے اور کہیں ان کی عبادت نہیں ہوگی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کوئی سفر میں جا رہا ہے، کوئی مسافر ہے، جنگل میں ہے، جہاں کہیں ہے، وقت ہو گیا، اگر نماز کا تو نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ مال غنیمت حلال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی امت پر، وگرنہ پہلے جب مسلمانوں کی کفار سے جنگ ہوتی تھی، مال غنیمت میں سے کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس میں سے کوئی اٹھا کر لے جائے یا استعمال کرے، بلکہ اس مال غنیمت کو ایک آگ آتی تھی جو جلا کر کے چلی جاتی تھی۔ لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
مال غنیمت حلال ہو گیا۔ چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ شان بخشی ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہر نبی اپنے قبیلے یا اپنی قوم یا اپنی برادری کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق کے لیے نبی، پیغمبر، رسول، پیغام رساں بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر یہ چیز اللہ نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے کہ اللہ قیامت کے دن میری شفاعت قبول فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے آؤں گا قیامت کے دن، اور جب میں اللہ کو دیکھوں گا، جب میں اللہ کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، اور اتنی دیر سجدے میں پڑا رہوں گا جتنی دیر میرا اللہ چاہے گا، یعنی طویل دیر تک سجدے میں پڑا رہوں گا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی ارفع رأسک، اے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سوال کرو، تمہارا سوال مانا جائے گا، بات کرو، تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ فرمایا پھر میں سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ ایک حد تک ایک حد مقرر کر دے گا، اس حد تک میں سفارش کر کے لوگوں کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر بھی سفارش کن کی کریں گے؟ جن کی سفارش اللہ اجازت دیں گے، اور جن کی اجازت نہیں دیں گے ان کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک طویل حدیث اور بھی ہے، وہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان آدم علیہ السلام کے سامنے جائیں گے، وہ معذرت کر لیں گے، نوح علیہ السلام معذرت کر لیں گے، ابراہیم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام معذرت کر لیں گے، اور جب سب نبی معذرت کر لیں گے تو پھر سب انسان میرے تک پہنچیں گے، پھر میں اللہ کے آگے ان کی سفارش کروں گا فیصلے کی، پھر اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں پل صراط کی مشکلات سے آسانی عطا فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب بھی موت آئے تو خاتمہ بالخیر کلمے کے ساتھ موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔